السلام علیکم، کیسے ہیں؟ لائک کومنٹ لازمی کریں تاکہ چینل کی ریچ ڈاؤن نہ ہو۔ ناول تم میری ہو قسط 21 تحریر کل۔ سکندر خان نے پری کو باتوں میں لگا کر رنگ کے بارے میں بھول گئی تھی۔ وہ اپنے فلیٹ میں پہنچے۔ سکندر خان نے پری کو بہت پیار سے کہا، میری جان، اگر تمہیں آرام کرنا ہے تو تم کر لو، میں تو ابھی آفس جانے والا ہوں۔ آپ ابھی تو آئے ہیں؟ ہاں، بس اب آ گئے ہیں، تو آفس میں کام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک ہفتے سے زیادہ کا وقت صرف تمہارے ساتھ گزارا ہے، اب تو کوئی شکوہ نہیں ہے نا؟ تمہیں جانا؟ اس کی بات پر پری نے نفی میں سر ہلایا۔ سکندر خان نے پری کی اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، تمہارے ساتھ گزارا ایک ایک پل بہت اچھا تھا، بے حد سکون دیا تم نے مجھے۔ میں اپنے نازک بیوی کا دل سے قدر کرتا ہوں، اس لیے تمہارا پورا دن سکون میں رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ رات میں تمہیں سکون نہیں دے سکتا۔ اگر رات میں تم سکون کرنے کا سوچتی ہو تو بیکار ہے، مت سوچو میری جان۔ دن تمہارا ہوتا ہے اور رات میری ہوتی ہے۔ دن چاہے کچھ بھی کروا لو، لیکن رات میں صرف میری سنو گی، ٹھیک ہے نا؟ پری نے نظریں جھکائے۔ ٹھیک ہے نا؟ پری نے نظریں جھکائے، مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اس لیے میں دن میں جتنا وقت ملتا ہے آرام کیا کرو میری نازک سی بیوی۔ اس لیے فون بند کر کے آرام کرنا ہے تم نے، ورنہ پھر سکندر خان کے جانے کے بعد پری آ کے ہی کمرے میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسے نیند بھی آنے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سو گئی۔ سکندر خان اپنے آفس آیا، حاکم خان کے روم میں گیا، ان سے ملنے کے بعد وہیں بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر میں انور خان کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی۔ بابا اب شام میں میرے فلیٹ آنے والے ہیں؟ نہیں، مجھے نعمان خان کے ساتھ جانا ہے اور عنایا بھی آنے والی ہے، تو میں تھوڑا بیزی ہوں، جیسے ہی فری ہوتا ہوں پھر آتا ہوں۔ سکندر خان، میں حلیمہ کے لیے پریشان ہوں، پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ مجھے بہت بیمار لگ رہی ہے۔ صبح میری بات ہوئی تھی اسے، تم سے ملنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ تمہاری اور کنزا کی منگنی کے حق میں بالکل نہیں تھی، مجھے کئی دفعہ کہہ چکی تھی، لیکن میں کیا جواب دے سکتا تھا؟ یہ تو فیاض ملک نے ہی بلیک میل کیا تھا۔ میں کنزا کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں چاہتا، لیکن فیاض ملک اپنی بیٹی کو اتنا خود سر بنا چکا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو کتنا نقصان دیا ہے۔ بابا، مجھے کنزا سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں جانتا ہوں فیاض ملک کے اشاروں پر چل رہی ہے، لیکن تم حلیمہ سے ملنے ضرور جاؤ۔ جی بابا، بس جیسے ہی وقت ملتا ہے میں ملتا ہوں ان سے۔ انور خان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، جس میں جو ڈیلنگ ہوئی اس میں ان کو کافی منافع ہونے والا تھا۔ انور خان نے جانے سے پہلے علیان خان کے ساتھ مل کر رات میں کام کرنا تھا، کیونکہ سکندر خان بھی بہت بزی تھا۔ علیان خان انور خان کے گھر میں تھا جب انور خان نے علیان خان کو دیکھ کر کہا، کیا تمہیں کافی بنانا آتا ہے؟ علیان خان نے حیران ہوتے کہا، لالا، وہ تو سب کو ہی آتی ہے،
اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ انور خان نے کہا مجھے نہیں آتی۔ اس وقت اگر میں نے کافی نہیں لی تو کام نہیں ہو پائے گا مجھ سے۔ اس وقت ملازم بھی نہیں ہے تو کیا تم میرے لیے کافی بنا سکتے ہو؟ آریان خان نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ کچن کس طرف ہے؟ میں بنا دیتا ہوں۔ انور خان نے کہا یار گھر میں دیکھ لو کہیں مل جائے گا۔ انور خان کو جلدی آلیان کو یہاں سے ہٹا کر درخشا کو دیکھنا تھا اور اس لیے کافی کا کہا یار لالا یہ نہ ہو کہیں اور نکل جاؤں میں کچن کے چکر میں۔ انور خان نے اپنی کرسی پر سر گراتے ہوئے کہا تو پھر میں اپنے چکر سے تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ نعمان خان نے کینیڈا میں اپنا ایک لگژری گھر بنایا تھا کیونکہ وہ زیادہ تر کینیڈا میں ہی رہتے تھے۔ آلیان خان نے کمرے سے قدم باہر بڑھائے۔ آلیان خان کے جانے کے بعد اس نے اپنے کمرے کا کیمرہ آن کیا تو درخشا بیگم تم کیا کر رہی ہو؟ مجھے بھی تو پتہ چلنا چاہیے۔ درخشا آرام سے صوفے پر بیٹھی ڈرائی فروٹ کھانے میں مصروف تھی، ساتھ ساتھ کوئی ڈرامہ بھی دیکھ رہی تھی۔ انور خان مسکرایا لیکن وہ تھٹکا، پھر اپنا فون اٹھایا۔ نظر اسکرین پر ہی جمی ہوئی تھی۔ ہاں درخشا کہاں ہے؟ اس کے پاس فون لے کر جاؤ۔ ملازمہ سے اس نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا۔ ملازمہ جلدی سے درخشا کے کمرے کی طرف بھاگی، دروازے پر دستک دی۔ درخشا نے آنے کا بولا۔ ملازمہ بدحواس سی اندر آئی۔ باجی چھوٹے خان کا فون ہے، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ درخشا نے چونک کر آہستہ سے فون لیا اور کہا تم جاؤ۔ درخشا نے سلام کیا۔ انور خان نے سرد لہجے میں کہا کیسی ہو؟ جی ٹھیک ہوں۔ درخشا نے آہستہ سے کہا کیا کر رہی ہو؟ انور خان نے کہا کچھ نہیں بس ڈرامہ دیکھ رہی ہوں۔ اور کچھ کھایا تم نے؟ درخشا نے اپنے سامنے ڈرائی فروٹ دیکھ کر کہا وہ پستہ کھا رہی تھی۔ کیا درخشا کو انور خان کے سخت لہجے سے رونا آیا۔ وہ اپنی آستینوں سے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی۔ انور خان کو درخشا کا یوں غصہ کرنے پر ہنسی آئی۔ یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اسے آلیان خان چلتا ہوا سٹنگ ایریا کی طرف گیا جہاں بہت اندھیرا تھا۔ اپنے فون کی ٹارچ سے وہ اپنے لیے راستہ بناتا گیا۔ وہ بھی آگے بڑھتا جب کوئی نسوانی وجود آلیان خان سے بہت زور سے ٹکرایا تھا۔ آلیان خان نے ہڑبڑا کر جلدی سے اسے ہاتھ ڈال کر گرنے سے بچایا۔ اس کے منہ سے
کراہنے کی آواز آئی۔ جب سے علیان خان نے اپنا فون ٹارچ اس کے چہرے پر کیا، وہ اپنا ناک پکڑے علیان خان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ علیان خان نے اس کی نیلی آنکھوں میں نمی تیرتے ہوئے دیکھا۔ عنایہ خان نے علیان خان کو بہت حیرانی سے دیکھا۔ آپ یہاں؟ لیکن آپ یہاں کیسے ہو سکتے ہیں؟ عنایہ خان نے بے اختیار ہی علیان خان کے چہرے پر اپنی انگلی رکھی۔ ہوش میں آئی علیان خان عنایہ خان کی کھلے بالوں میں نائٹ گاؤن میں دیکھ کر عنایہ خان کو اتنا قریب رہنا پتہ نہیں کیوں اچھا لگا۔ اتنے دن بعد اسے دیکھ کر بھی اچھا لگا۔ یہی حال عنایہ کا تھا۔ میں یہاں کچن دیکھنے آیا تھا۔ انور لالہ کے لیے کافی بنانی تھی اور وہ کام کر رہے تھے۔ عنایہ خان نے ویسے ہی ایک ہاتھ سے علیان خان کی شرٹ جکڑ رکھی تھی۔ ہاں، وہ یہاں سے رائٹ ہے۔ عنایہ خان کی کولون کی خوشبو علیان خان کا اتنا قریب رہنا بھی اب کنفیوز کر رہا تھا۔ علیان خان نے اثبات میں سر ہلا کر عنایہ کی کمر سے آہستہ سے ہاتھ ہٹایا، لیکن عنایہ ویسے ہی علیان خان کی شرٹ جکڑے ہوئے تھی، ویسے ہی علیان خان کے قریب ہی تھی۔ علیان خان نے عنایہ کو بے خودی سے اپنی طرف دیکھ کر پھر کہا، مجھے کچن میں جانا ہے۔ عنایہ خان نے اثبات میں سر ہلایا، لیکن علیان خان کو چھوڑا نہیں تھا۔ علیان خان نے عنایہ کو مسلسل اسٹل دیکھ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی شرٹ آزاد کی۔ جب عنایہ خان کو ہوش آیا، علیان خان نے کہا، اگر آپ چھوڑ دیں تو؟ عنایہ خان نے ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی شرمندگی سے کہا، سوری، میں اس سے کوئی بات ہی نہیں بن پا رہی تھی۔ کنفیوژن سے پھر جلدی سے کہا، میں چلتی ہوں، اور تیز قدم آگے بڑھائے، لیکن آنکھیں بھی ٹیبل سے لگتے لگتے بجھی تھیں۔ علیان خان بہت ضبط کیا، لیکن اس خاموشی اور اندھیرے میں بھی اس کا قہقہ گونجا۔ اسے اس پاگل لڑکی کا بے خودی میں اسے دیکھنا پتہ نہیں کیوں اچھا لگا تھا، اور وہ لڑکیوں سے ہمیشہ سے ہی ایک فاصلے سے رہتا تھا، وہ چاہے بزنس کی وجہ سے ہو یا اپنے کام کی وجہ سے ہو، لیکن یہ چھوٹی سی شرارتی لڑکی اسے پہلے دن سے ہی اٹریکٹ کر رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے کافی بنانے لگا۔ عنایہ خان اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا، دروازے سے ٹیک لگا کر گہری گہری سانس لینے لگی۔ پتہ نہیں کیوں یہ کم بخت دل بھی اسی کے سامنے بے قابو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم نے اپنی کم بختی دکھا دی ہے، لیکن اس کے سامنے تو ذلیل نہ کرواؤ نا یار قلب۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے بولی۔ اسے ابھی بھی اپنے نائٹ گاؤن سے اس کی بھینی خوشبو آتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرائی۔ سکندر خان جب گھر آیا، پری کیبل پر ہی ڈرامہ لگائے ہوئی تھی۔ سکندر خان دیکھ کر کہا، خان پلیز آپ اس نیٹ ورک چیک کریں نا، ابھی تک نہیں ہے، مجھے ماما سے بات کرنی ہے۔ سکندر خان نے پری کو گلے لگاتے ہوئے کہا، ہاں کل تک لگ جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ چچی سے میری بات ہو گئی تھی، وہ تمہاری خیریت جاننا چاہ رہی تھی، میں نے بتا دیا کہ
سکندر خان نے آنکھیں کھولی۔ پری سکندر خان کے سینے پر آرام سے سو رہی تھی۔ سکندر خان نے فون چیک کیا جہاں حلیمہ کی بہت ساری مس کالز تھی۔ وہ حیران ہوا حلیمہ کے اتنے کالز کرنے پر۔ وہ پری کو دیکھ کر فون سائیڈ پر رکھا اور پری کی پری کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹا کر اپنے لبوں پر رکھا اور بند آنکھوں سے ہی کہا، جلدی کرو میری جان، مجھے آفس بھی جانا ہے۔ پری نے کہا، جی۔ شاور لینے گئی۔ پری اپنے بال ڈرائی کر رہی تھی جب سکندر خان کے فون پر بار بار کالز آ رہی تھی۔ پری نے سکندر خان کا فون دیکھا جہاں کنزا کا نام جگمگاتا ہوا دیکھا۔ پری نے لب وینچ کر ناگواری سے فون واپس رکھا۔ وہ جانتی تھی کنزا سکندر خان کے ساتھ کام بھی کرتی ہے، اس لیے ہی کال کر رہی ہوگی۔ کچھ دیر بعد نوٹیفیکیشن کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ پری کو اب تجسس سا ہوا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، اس لیے خود بات کرنے کے ارادے سے سکندر خان کا فون لاک کھولا، واٹس ایپ کھول کر کنزا کی چیٹ کھولی۔ وہ ساکت ہوئی کنزا کی باتیں۔ سکندر خان، دیکھو کتنے دنوں سے میں تمہیں منت کر رہی ہوں کہ میرے دوستوں کی طرف سے ہماری منگنی کی خوشی میں پارٹی دی ہے، تو یار میں انکار نہیں کر پا رہی ہوں، پلیز تم فون پک کرو، مجھ سے بات کرو نا یار۔ پری کو لگا یہ شاید مذاق کر رہی ہے۔ پری نے دھڑکتے دل سے اور بھی میسیجز دیکھے اور جیسے جیسے وہ پڑھ رہی تھی اس کی رنگت زرد ہوئی۔ سکندر خان کی اور کنزا کی منگنی کی تصویریں جو شاید کنزا نے ہی سینڈ کی تھی۔ پری یہ سب دیکھ کر اپنے وجود سے سانس نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، خان میرے ساتھ ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتے ہیں، وہ مجھے یہاں تک لا کر ایسا نہیں کر سکتے، اتنا بڑا دھوکہ وہ مجھے نہیں دے سکتے۔ پری کے وجود پر لرزہ طاری ہوا، کپ کپاتے وجود سے بیڈ پر بیٹھ گئی، پھر ایک نظر فون پر کنزا اور سکندر خان کی منگنی کی مسکراتی تصویر پر دہرائی۔ کیا کوئی اتنا بڑا دھوکہ بھی دے سکتا ہے؟ میں آج بھی خالی ہاتھ رہی ہوں۔ سکندر خان ڈریسنگ روم سے کپڑے پہن کر بالوں میں ٹاول رگڑتا ہوا کمرے میں آیا۔ پری کی سکندر خان کی طرف پش تھی۔ جب سکندر خان نے پری کے ساکت وجود کو محسوس کرتے ہوئے پری کی طرف آیا، پری سرخ آنکھوں سے اس کا فون ہاتھ میں لیے وہ ساکت تھی۔ سکندر خان کوئی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ پری میری بات سنو۔ پری نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر سکندر خان کو دیکھا جو سرخ ہو رہی تھی۔ پری کی آنکھوں سے آنسو آرزو پر پھسلے۔ سکندر خان پری کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پری کو اپنے ساتھ لگا کر ساری بات بتانا چاہتا تھا۔ جب پری نے کپ کپاتے لبوں سے بمشکل کہا، کنزا سے منگنی مبارک ہو آپ کو سکندر خان، پری کی سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہیں؟ میں نے نہیں سوچا تھا کہ آپ مجھے اس طرح برباد کرنے والے تھے۔
سکندر خان نے پری کے چہرہ دونوں ہاتھوں میں پکڑا۔ میں تمہیں سب بتاتا ہوں، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ پری نے سکندر خان کے ہاتھ ایک جھٹکے سے جھٹک کر کہا، اچھا بس اتنا بتائیں کہ آپ کی کنزا سے منگنی نہیں ہوئی ہے؟ تو میں آپ کی اور باتوں کو سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر منگنی ہو چکی ہے تو پھر بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پری میری پوری بات سن لو پہلے۔ منگنی ہوئی ہے یا نہیں؟ پری نے روتے ہوئے زور دے کر کہا۔ پری پہلے تم میری پوری بات سن لو یار۔ آپ کی منگنی ہوئی ہے یا نہیں؟ بس اتنا بتا دیں، آپ کی منگنی ہوئی ہے یا نہیں؟ پری نے اپنے کپکپاتے وجود پر قابو پاتے ہوئے کہا، پری منگنی ہوئی ہے میری کنزا کے ساتھ، لیکن ٹھیک ہے، بس اتنا ہی جاننا تھا مجھے۔ پری نے بھرائی آواز میں کہا۔ سکندر خان پری کے بے حد قریب ہوا۔ پری ایسے مت کرو، آپ کی شادی بھی فکس ہو چکی ہے۔ آپ کیوں پھر مجھے یہ سب دکھانے لائے تھے؟ آپ مجھ سے نفرت میں اس حد تک جا سکتے ہیں، میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ میں بہت بے وقوف تھی، میں خوش رہنے لگی تھی، مجھے پتہ ہے کیا لگا تھا کہ میں نے پورا آسمان پا لیا ہے۔ پری نے سرخ آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، دیکھیں میں نے آپ کو اپنا آسمان سمجھ لیا تھا، مجھے لگتا تھا آپ میں غلط تھی۔ شاید کچھ انجانے میں ہی کیا ہوگا، لیکن کیا ضروری ہے؟ ضرور ہے، کیونکہ سکندر خان کی سزا 4 سال میں بھی پوری نہیں ہوئی۔ پری نے اپنا ہاتھ سکندر خان کے آگے جوڑے اور منت بھرے انداز میں کہا، خان ایسے تو نہ کریں، میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ پٹھان ہیں آپ، بنا میرا قصور بتائے مجھے سزا تو نہ دے۔ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا کہ آپ کا گناہ بھی نہ بتائے اور سالوں سزا دے اور الگ الگ طرح سے دے۔ سکندر خان سکتے کی عالم میں پری کو دیکھ رہا تھا۔ پٹھان تو قصور بتا کر ڈنڈے کی چوٹ پر سزا دیتے ہیں، مجھے تو نہیں یاد پڑتا میرا گناہ، کیونکہ 11 سال کی عمر سے مجھے آپ نے بڑا کیا، تو شاید انجانے میں مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو، جس کی سزا مجھے سکندر خان نہ زندہ رہنے دے رہا ہے اور نہ ہی مرنے دے رہا ہے۔ پری بلک بلک کر رونے لگی۔ سکندر خان نے آگے بڑھ کر پری کو زور سے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ پری مت کرو اور کچھ مت بولو، میں نے صرف منگنی کی ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا، شادی نہیں ہوگی، تم کو اللہ نے مجھے انعام کے طور پر دیا ہے، میں تمہیں کبھی سزا نہیں دے سکتا ہوں۔ پری نے سکندر خان کو خود سے پوری طاقت سے دور کیا۔ میں اب اور آپ کی باتوں میں کبھی نہیں آنے والی ہوں، آپ جیسے بے وفا انسان کے لیے میں اور کبھی نہیں سنوں گی۔ سکندر خان نے پری کو دیکھا۔ ہاں، لیکن اگر آپ نے مجھے 4 سال پہلے کی سزا دی ہے تو اس میں بے قصور ہوں۔ پری نے سکندر خان کا گریبان پکڑ کر غصے میں چیخ کر کہا، آپ اس رات کے لیے مجھے سزا نہیں دے سکتے ہیں، میں قصوروار نہیں ہوں۔ سکندر خان کو پری کے اس ری ایکشن کا پتہ تھا، اس لیے خاموشی سے پری کو دیکھا اور لب بھینچ گیا۔ کیا یہ تھی آپ کی محبت؟ محبت میں شراکت نہیں ہوتی، اور جہاں شراکت آ جائے وہاں محبت نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا تھا آپ کو مجھ سے میرے وجود سے سکون ملتا ہے، تو میں نے خود پر فرض کر لیا تھا کہ سکندر خان کو اگر اس وجود سے سکون ملتا ہے تو میں اف تک نہیں کروں گی۔ آپ رات بھر میرے وجود پر قابض رہتے ہیں۔ دیکھ لیں مجھے،
جب میں مرر میں دیکھتی تھی مجھے خوشی ہوتی تھی۔ میں اسے آپ کی محبت کی شدت سمجھتی رہی اور آپ نے میرے ساتھ کھیل کھیلا۔ پری نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں جکڑا۔ پری میں نے صرف منگنی کی ہے اور کچھ بھی نہیں، نکاح نہیں کیا جو تم اس طرح سے میری محبت کا مذاق بنا رہی ہو۔ میں اگر چپ ہوں، تمہاری سن رہا ہوں تو وجہ تم سے محبت ہے میری بھی سن لو۔ محبت میں یقین بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن تم میری سن ہی نہیں رہی ہو۔ سکندر خان: کیسے یقین کروں؟ کیا آپ گیندا کے ساتھ کل شادی کی شاپنگ نہیں کرنے والے؟ کیا آپ کو میں پاگل نظر آتی ہوں؟ یا آپ ادھر نکاح کر لیں اور میں یہاں یقین کرتی رہوں کہ سکندر خان پر مجھے یقین ہے وہ میرے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا؟ تو اب ایسا نہیں کروں گی۔ آپ نے گھر کا نیٹ بند کیا تاکہ میں کچھ دیکھ ہی نہ سکوں۔ آپ نے مجھ سے کہا ہم ہنی مون پر ہیں، اپنے فون کو چھوڑ دو، لیکن میں بے وقوف، میں نے بھی ویسے کر لیا۔ کیا وہ یقین نہیں تھا؟ آپ کی گاڑی میں کل میں نے رنگ دیکھی، آپ نے مجھے اپنی باتوں میں لگا لیا تھا، کیونکہ وہ تو آپ کی منگنی کی رنگ تھی۔ پری نے سکندر خان کے سینے پر مکے برساتے ہوئے شدت سے روتے ہوئے کہا، آپ بہت برے ہیں۔ آپ نے میری زندگی میں مجھے بہت تکلیف دی ہے، اتنی کہ میں زندہ ہی نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ آپ سب کچھ کرتے لیکن بے وفائی نہ کرتے۔ میں کیسے اب سانس لوں گی؟ میں کیسے آپ کو کسی اور کے ساتھ دیکھوں گی؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، میں مر جاؤں گی آپ کو اس کے ساتھ دیکھ کر۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے بڑے حلال طریقے سے میری عزت لوٹی۔ ویسے کیا آپ کو یقین نہیں ہوا تھا پہلی رات ہی کہ میں کسی اور کے ساتھ نہیں تھی، صرف آپ کے ساتھ تھی؟ سکندر خان اب تک پتہ نہیں کیسے پری کی اتنی باتیں برداشت کر رہا تھا، لیکن اب یہاں وہ چاہ کر بھی برداشت نہیں کر سکا۔ سکندر خان نے پری کے جبڑے سے اپنی سخت گرفت میں لیا۔ پریشے، سکندر خان بہت بکواس کر چکی ہو اور میں بھی بہت سن چکا ہوں۔ کس بات کا اتنا ماتم منا رہی ہو؟ صرف منگنی کی ہے، نکاح نہیں کیا میں نے۔ پری نے سرخ آنکھوں سے سکندر خان کی طرف دیکھا، اسے لگا اس کا جبڑا ٹوٹ جائے گا۔ یہ سب ایک مجبوری کے تحت کیا گیا تھا اور میں نے کیا بھی نہیں تھا، بابا نے کیا تھا۔ تمہیں اس لیے پتہ لگنے نہیں دیا تھا کہ تم اسی طرح غم و غصہ کرو گی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا تم اس حد تک بے حس ہوگی۔ مجھے میری محبت کو ہی ڈرامہ سمجھ لو گی۔ مجھے اندر سے یقین تھا کہ تم مجھ پر یقین کر لو گی، لیکن تم نے کیا کیا؟ عزت لوٹنے کی بات کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ اور تم سونے کی بات کرتی ہو تو میں تمہیں اسی رات زندہ زمین میں گاڑ دیتا اگر مجھے تھوڑا سا بھی تم پر شک ہوتا، لیکن میں نے اسی رات نکاح کیا۔ کیوں کیا جانتی ہو؟ اس لیے کہ کبھی یہ بات کسی کو پتہ چلی تو میں سب کو بتا سکوں کہ اس رات یہ میرے نکاح میں ہے، اس رات سے یہ میرے نکاح میں ہے، میری عزت ہے۔ کیا میرے پاس اتنا وقت ہوگا کہ میں تم سے صرف غصے میں اپنے دن رات گزارتا؟ میں نے جتنی سزا دینی تھی وہ صرف وہی باتیں تھی، اس کے بعد میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن تمہاری اس میں اتنی غلطی ضرور تھی۔ تم کیسے بنا سوچے سمجھے کسی کی گاڑی میں بیٹھ سکتی ہو؟ اور مجھے سہنے کی بات ہے تو وہ تم ساری زندگی کرو گی، چاہے مرو یا جیو، تمہیں مجھے برداشت تو کرنا ہی ہے۔ پری نے سکندر خان کا ہاتھ ہٹا کر غصے سے کہا، نہیں کروں گی، مجھے پاکستان جانا ہے، آپ رہیں اپنی منگیتر کے ساتھ، مجھے اور یہاں رہنا ہی نہیں ہے، مجھے اپنی ماما کے پاس جانا ہے۔ میں نے شوہر پر بھی بہت یقین کر لیا، اب بس مجھے جانا ہے۔ سکندر خان لب بھینچتے ہوئے گہری سانس ایک دفعہ پھر پری کے قریب ہوا۔ پری میری جان، یار میں یہ شادی نہیں کرنے والا، میری بیوی صرف تم ہو۔ پری نے سکندر خان کو دیکھ کر کہا، تو پھر ختم کریں یہ منگنی؟ نہیں کر سکتے ہیں نا، کیونکہ وہ اب آپ کی عزت بن گئی ہے۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ آپ اپنا پسینہ کسی کو نہ دیں، تو تم تو پھر میری نکاح میں تھی، تو وہ پھر آپ اب اسے بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو پوری دنیا کے سامنے آپ کی منگیتر بنی ہے۔ آپ چاہتے ہیں میں آپ کی باتوں میں نہیں آنے والی؟
سکندر خان نے پری کو شدید روتے ہوئے دیکھ کر کہا، پری میں کنزا سے شادی نہیں کرنے والا، یہ منگنی بھی ختم ہو جائے گی لیکن ابھی نہیں ہو سکتی ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اگر منگنی ہوئی ہے تو میں خود ختم کروں گا، تم بس میرے ساتھ رہو، کہیں مت جانا۔ پری نے نفی میں سر ہلایا، میں نے ماما کے پاس جانا ہے، بس آپ کی اب مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے نہ ہی میں آپ کے ساتھ اور رہنے والی ہوں، مجھے وہ جو ڈر تھا میرا کہ پری کے لیے سکندر خان کا نام آخری ہے تو نہیں، اب پری کے لیے سکندر خان کے نام کی ضرورت نہیں رہی، اب میں پری سے حیدر خان ہوں۔ سکندر خان کے غصے سے خون میں شراریں پھوٹنے لگی۔ سکندر خان نے پری کے نم بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں لیا، میں تمہاری بدتمیزی بھی آرام سے برداشت کر رہا تھا، لیکن تم اب میری برداشت سے باہر بول رہی ہو، تم پری سے سکندر خان تھی اور رہو گی، اگر میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا لیکن تمہیں چھوڑوں گا تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پری کو اب سکندر خان سے ڈر لگا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے منگنی کی ہے تو ہاں، تو کیا ہاں، میں نے کئی دفعہ تمہیں بتایا کہ میں یہ منگنی ختم کر دوں گا، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آئی، تو ٹھیک ہے، جیسا تم سمجھنا چاہتی ہو سمجھو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر تم چھوڑنے کی بات کرتی ہو یا جانے کی بات کرتی تو جان لے لوں گا میں تمہاری بھی۔ میں بھی بھول گیا تھا کہ پری سے سکندر خان کو پیار سے نہیں سمجھانا، اگر پیار سے سمجھانے کی کوشش کروں گا تو وہ بدتمیزی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پری سکندر خان کے اس طرح شدید غصے پر اور رو دی، وہ بس چاہتی تھی کہ سکندر خان یہ منگنی ختم کر دے، لیکن اس نے صاف کہا وہ ابھی نہیں ختم کرے گا۔ اسے سکندر خان کے سخت لہجے، سرد تاثرات سے اب معلوم ہو گیا تھا کہ سکندر خان نے پری کے بالوں کو جھٹکا دے کر اس کا چہرہ اپنے بے حد قریب کیا۔ پری سے سکندر خان، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں اور بس اس سے آگے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں۔ سکندر خان نے پری کے کپکپاتے آپ بہت برے ہیں لیکن بہت بے رحم ہیں۔ سکندر خان نے لب پینچتے پری کے لبوں پر نرمی سے اپنی انگلی پھیری، سرد لہجے میں کہا، تم مجھے برا اور بے رحم بننے پر مجبور کرتی ہو۔ ابھی وہ کچھ کہتا جب سکندر خان کا فون رنگ ہوا جو پری کے پاس ہی بیڈ پر پڑا تھا۔ دونوں ہی فون کو دیکھا۔ کنزا کی کال تھی۔ پری نے سکندر خان کو دیکھ کر کہا، جائیں، آپ کی منگنی کی خوشی میں دعوت ہے۔ شدید روتے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ سکندر خان نے لب پینچ کر فون کو دیکھا، وہ ہٹا اور تیار ہوا۔ پری ویسے ہی بیڈ پر لیٹی رو رہی تھی۔ جب سکندر خان پری کے قریب ہوا، پری کے ہاتھ ہٹا کر ماتھے پر لب رکھے، جب پری نے بند آنکھوں سے بھاری آواز میں کہا، خان، چھوڑ دینا اسے، میرے دل کو بے سکون نہ کرے، اسے چھوڑ دیں۔ سکندر خان نے پری کی بند آنکھوں پر نرمی سے لب رکھتے ہوئے کہا، باخدا چھوڑ دوں گا، میں صرف تمہارا ہوں، پرسکون رہو۔ پری نے سکندر خان کو دیکھ کر کچھ کہنا ہی چاہا جب پھر سے سکندر خان کا فون رنگ ہوا۔ پری نے سکندر خان کا کالر جکڑتے ہوئے کہا، پھر آج آپ نہ جائیں، کہیں بھی نہ، چاہے تو میرے وجود پر قابض رہے لیکن آج آپ نہ جائیں۔ سکندر خان نے پری کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پری میں جلدی آ جاؤں گا۔ پری کے ہاتھ کی گرفت ہلکی ہوئی اور وہ سکندر خان کے چہرے کو بے یقینی سے دیکھے گئی۔ سکندر خان اٹھا اور چلا گیا۔ پری اور شدت سے رو دی۔ کنزا اپنے کمرے میں
چکر کاٹتے ہوئے بار بار سکندر خان کا کالز کر رہی تھی۔ وہ آج شام اپنے فرینڈ سے سکندر خان کو ملوانا چاہتی تھی اور سکندر خان کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔